بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس نمبر 127۔ آج کے سبق کا عنوان ہے طبقات روات کی پہچان۔ آج کے سبق میں ہم روات کے طبقات کے بارے میں بات کریں گے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں خاتمۃ ومن المهم عند المحدثین معرفت طبقات الروات وفائدته الامن من تداخل المشتبهین وامکان الاطلاع على تبیین المدلسین والوقوف على حقیقت المراد من العنعنة والطبقة في اصطلاحهم عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشائخ۔ یہاں سے کتاب کا خاتمہ شروع ہو رہا ہے۔ خاتمے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اصول حدیث سے متعلق بعض وہ مباحث ذکر کیے ہیں جو پیچھے جتنی بھی تقسیمات تھی اس تقسیمات میں کسی جگہ میں اس کو ذکر نہیں کیا گیا ہے اور وہ کسی تقسیم کے ضمن میں نہیں آ رہی تھی وہ باتیں، تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ خاتمے میں ان کو ذکر کر رہے ہیں، اور ان میں ایک جو ہے وہ طبقات روات کی بحث ہے۔ ظاہر ہے اب تک جتنے بھی علماء کرام گزرے ہیں تو کئی صدیاں ہیں، اور اس میں کئی علماء کرام گزرے ہیں، ہزاروں علماء کرام گزرے ہیں، تو جو اصول حدیث کا ماہر ہے اس کو اس بات کی پہچان بھی ضروری ہے کہ وہ راوی اور عالم کا طبقہ پہچانے کہ یہ پہلے طبقے کا ہے، یعنی صحابہ کرام میں سے ہے یا تابعین میں سے ہے، تبع تابعین میں سے ہے، تیسری صدی میں سے کا ہے یا چوتھی صدی کا ہے، پانچویں صدی کا ہے۔ تو اسی طرح اس طبقات کی معرفت بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ فرماتے ہیں وَمِنَ الْمُهِمِّ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ مَعْرِفَةُ طبقات الروات، محدثین کے نزدیک ایک اہم چیز روات کے طبقات کی معرفت ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو مشتبہین ایک جیسے راوی ہیں ان میں تداخل کرنے سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ میں داخل کرنے سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے راوی ہوتے ہیں جن کا نام بھی ایک ہوتا ہے، اس کے والد کا نام بھی ایک ہوتا ہے، اس کے دادا کا نام بھی ایک ہوتا ہے، کنیت بھی ایک ہوتی ہے۔ تو اگر انسان کو طبقے کا پتہ ہو تو اس قسم کے جو روات ہے اس کی پہچان اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ جیسے ابو زرعہ ہے، اب ابو زرعہ ایک تو ابو حاتم اور امام بخاری رحمۃ اللہ کے معاصر ہے، اور ایک ابو زرعہ یہ علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہے، ابو زرعہ عراقی۔ تو بہرحال جو اگر طبقات کا علم ہو کسی کو تو جو ایک جیسے روات ہیں اس سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے، اس کو ایک سمجھنا اور ایک دوسرے میں کے ساتھ خلط ملط کرنے سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ امکان الاطلاع علی تبیین المدلسین، مدلسین کی وضاحت پر بھی انسان مطلع ہو جاتا ہے۔ اور تدلیس اس کو کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے، اس نے کسی سے بہت زیادہ سبق پڑھا ہے لیکن ایک بعض حدیث اس سے روایت نہیں کی ہے، اور یا وہ معاصر ہے لیکن اس سے اس کا لقاء ثابت نہیں ہے اور سماع ثابت نہیں ہے، اور یہ اس کے ساتھ اس سے حدیث نقل کر رہا ہے۔ تو اگر ہمیں طبقے کا پتہ ہو، معلوم ہو کہ فلاں کس طبقے کا ہے، اس نے کس سے روایت سنی ہے، کس سے اخذ کیا ہے، تو سند میں اگر بیچ میں انقطاع ہو تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس نے فلاں سے روایت نہیں سنی ہے۔ اور جو حضرات اس میں تدلیس کرتے ہیں تو تدلیس بھی اس کے بارے میں پیچھے بھی گزر چکا ہے کہ تاریخ کے ذریعے سے ہم مدلسین کو پہچانیں گے اور جو جھوٹ بولنے والے ہیں ان کو پہچانیں گے۔ اسی طرح والوقوف علی حقیقت المراد من العنعنة، عنعنہ کی حقیقت تک بھی ہم پہنچیں گے اور اس پر واقف ہوں گے۔ عنعنہ اس کو کہتے ہیں کہ
وہی تدلیس کی صورت ہے کہ ایک شخص سے اس نے روایت نہیں نقل کی اور اس سے روایت سنی نہیں ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ سامنے والے کو یہ شبہ دیتا ہے اور اس کو یہ تأثر دیتا ہے کہ میں نے اس سے نقل کیا ہے، اور یہ عن کے ساتھ روایت نقل کرتا ہے۔ تو عن کے ساتھ روایت کرنے کی مختلف صورتیں ہوتی ہے، بعض مرتبہ اس نے اس سے سنی ہوتی ہے وہ حدیث، اور بعض مرتبہ اس نے اس سے نہیں سنی ہوتی ہے۔ تو اگر ہمیں طبقے کی پہچان ہو تو اس کے ذریعے سے عنعنہ کی حقیقت تک ہم پہنچ سکتے ہیں کہ وہ وہاں متصل ہے یا متصل نہیں ہے۔ باقی طبقے کی تعریف کیا ہے؟ تو طبقے کی تعریف ہے عبارت عن جماعت اشترکوا فی السن ولقاء المشائخ۔ طبقہ محدثین کے اصطلاح میں اس جماعت کا نام ہے جو عمر میں اور مشائخ کے ساتھ ملاقات میں شریک ہو، یعنی ہم عمر ہو اور ایک جیسے مشائخ ہو ان کے، تو اس کو ایک طبقہ کہتے ہیں۔ مثلا صحابہ کرام کا طبقہ ہو گیا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات میں شریک ہے۔ اسی طرح پھر تابعین کا طبقہ ہو گیا کہ وہ صحابہ کرام کے ساتھ ملاقات میں شریک ہیں۔ اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين كانس ابن مالك رضي الله عنه فإنه من حيث ثبوت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم يعد في الطبقة العشرة مثلا، ومن حيث صغر السن يعد في طبقة بعدهم، فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان وغيره، ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالسبق إلى الإسلام أو شهود المشاهد الفاضلة جعلهم طبقات، وإلى ذلك جنح صاحب الطبقات أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي وكتابه أجمع ما جمع في ذلك۔ فرماتے ہیں کہ کبھی ایک شخص دو طبقوں میں بھی شمار ہو جاتا ہے مختلف اعتبارات سے، کئی اعتبار سے، یعنی پیچھے تو بتا دیا کہ طبقے کی وجہ سے راوی دوسرے سے ممتاز ہو جاتا ہے، لیکن یہاں یہ بتا رہے کہ کبھی ایک شخص دو طبقوں میں بھی شمار ہوتا ہے۔ جیسے مثلا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیں، اس اعتبار سے کہ ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحبت یعنی صحابیت ثابت ہے، یہ اس طبقے میں بھی شمار ہوتا ہے جو عشر مبشرہ کا طبقہ ہے، اور اس اعتبار سے کہ ان کی عمر بہت چھوٹی تھی تو یہ بعد کے طبقے میں بھی شمار ہوتا ہے۔ تو فمن نظر الی صحابت، جن مورخین نے صحابہ کرام کو دیکھا صرف صحابیت کے اعتبار سے تو انہوں نے تمام صحابہ کرام کو ایک طبقہ شمار کیا، جیسے ابن حبان وغیرہ نے کیا ہے، اور جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا اور ساتھ ساتھ ایک زائد بات کے اعتبار سے انہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا ہے، جیسے مثلا اسلام کی طرف سب سے پہلے کس نے پہل کی ہے، یا جو عظیم معرکے ہیں اور عظیم جہادی جو معرکے ہیں اور غزوات ہیں اس میں اس نے شرکت کی ہے، تو انہوں نے صحابہ کرام کے مختلف طبقات شمار کیے ہیں۔ اور اسی طرف ابو عبداللہ محمد بن سعد البغدادی گئے ہیں، ابن سعد مشہور ہیں طبقات ابن سعد والے، انہوں نے صحابہ کرام میں پھر کئی طبقات بنائے ہیں، اور فرماتے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کہ ابن سعد طبقات ابن سعد جو ہیں یہ اس طبقات کے بارے میں سب سے جامع کتاب ہے۔ تو بہرحال یہ مختلف حیثیات کے اعتبار سے پھر طبقات علماء کرام بناتے ہیں۔ بعض حضرات نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ تمام صحابہ کرام ہیں کو ایک طبقے میں شمار کیا، اور بعد نے پھر صحابہ کرام میں بھی کئی طبقات بنائے ہیں، اس اعتبار سے کہ بعض شروع میں مسلمان ہوئے تھے اور تمام جہادی معرکوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے، بعض چھوٹی عمر کے صحابہ کرام تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو کی ہے لیکن زیادہ تر ان کا عرصہ تابعین کے زمانے میں گزرا ہے۔ تو اس طرح بعض حضرات نے تو صحابہ کرام کا ایک طبقہ بنایا، بعد نے صحابہ کرام کے 5-6 طبقات بنائے ہیں، جیسے طبقات ابن سعد ہم دیکھ لیں۔ اگر نیچے طبقات ابن سعد کے مصنف کے حالات لکھے ہیں۔ محمد بن سعد بن منیع الہاشمی مولا بنی ہاشم، یہ واقدی مشہور جو مورخ ہے اس کے کاتب تھے، محدث عالم بالاخبار، محدث بھی تھے اور یہ تاریخی اخبار کے عالم تھے، کثیر الحدیث کثیر العلم،
بہت زیادہ حدیث والے تھے اور بہت زیادہ علم والے تھے. صدوق فاضل، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ صدوق تھے اور بڑے فاضل تھے. 230 ان کی وفات ہے. ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی روایت نقل کی ہے. ان کی مشہور کتابوں میں طبقات الکبریٰ لابن سعد ہے جو چھپی ہے. آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ طبقات ابن سعد تاریخ میں بہت اہمیت رکھتی ہے، اور خاص طور پر یہ صدر اول اور صدر ثانی اور صدر ثالث کی تاریخ کے لیے بہت اہم کتاب ہے. اور عام طور پر تاریخ کی جو کتابیں ہوتی ہے وہ غیر معتبر ہوتی ہے، اس میں بعض جو باتیں ہیں وہ صحیح سند کے ساتھ منقول نہیں ہوتی، لیکن ان کی کتاب معتمد کتابوں میں شمار کی جاتی ہے. اس کے بنسبت جو ان کے استاد ہیں واقدی، ان کے بارے میں محدثین کو اشکال ہیں، اور ان کے بارے میں ان کی کتاب پہ بعض یعنی محدثین کے نقطہ نظر سے ویسے تو واقدی نے بھی بہت زیادہ کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام کی تاریخ جمع کی ہے، لیکن جو ابن سعد کا مقام ہے وہ واقدی کا مقام نہیں ہے. آگے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے وَكَذَلِكَ مَنْ جَاءَ بَعْدَ الصَّحَابَةِ وَهُمْ تَابِعُونَ من نظر إليهم باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة فقد جعل الجميع طبقة واحدا كما صنع ابن حبان أيضا، ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء قسمهم كما فعل محمد بن سعد ولكل منهما وجه. اسی طرح جو صحابہ کرام کے بعد آئے ہیں یعنی تابعین، جن مورخین نے ان کی طرف دیکھا ہے اس اعتبار سے کہ انہوں نے صحابہ کرام سے استفادہ کیا ہے، تو انہوں نے تمام تابعین کو ایک طبقہ شمار کیا ہے جیسے ابن حبان نے کیا ہے. اور جنہوں نے تابعین کو اس اعتبار سے دیکھا کہ ان کی صحابہ کرام سے ملاقات کس اعتبار سے ہیں، صحابہ کرام سے استفادہ کس اعتبار سے ہیں، تو پھر انہوں نے تابعین میں بھی تقسیم کی ہے، جیسے کہ محمد بن سعد نے تقسیم کی ہے. وَلِكُلٍّ مِّنْهُمَا وَجْهٌ، اور ان میں سے ہر ایک کی اپنی دلیل ہے اور اپنی وجہ ہے. تو تابعین میں بھی اس طرح ہے. بعض تابعین ایسے ہیں جنہوں نے بہت زیادہ صحابہ کرام کے ساتھ ملاقات کی اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کے شرف سے بہت یعنی مشکل سے بچے ہیں. امید بہت زیادہ تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ان کی ہو جاتی اور وہ صحابی بن جاتے، لیکن اگر وہ صحابی نہیں بنے تو بہت زیادہ صحابہ کرام کے ساتھ ان کی ملاقات ہے، بہت صحابہ کرام کے ساتھ ان سے استفادہ کیا ہے. اور بعض ایسے تابعین بھی ہیں جنہوں نے ایک صحابی کو آخر عمر میں دیکھا ہے، صرف زیارت کی، تو ظاہر ہے اس کو بھی تابعین میں شمار کیا جائے گا، جیسے پیچھے ہم نے صحابی اور تابعی کی تعریف میں یہ بات بیان کی ہے. لیکن اگر کوالٹی کے اعتبار سے دیکھ لیں، معیار کے اعتبار سے دیکھ لیں، تو دونوں درجے میں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. تو اس لیے بعض حضرات نے اس کو دیکھا ہے اور اس کو یہ کہ دونوں کا درجہ ایک نہیں ہے، انہوں نے تابعین میں کئی درجے بنائے ہیں، جیسے طبقات ابن سعد کے مصنف نے کئی طبقات بنائے ہیں. اور بعض حضرات نے صرف اس کو دیکھا ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام کے ساتھ ملاقات کی ہے تو انہوں نے اس کو ایک طبقہ شمار کیا، جیسے ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کیا ہے. طبقات کی بیس میں اگر ہم دیکھیں تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تمام کتابوں کا ذکر نہیں کیا. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے چند کتابوں کا ذکر کیا ہے، لیکن طبقات میں پھر کئی کتابیں ہیں. تاریخ میں جو طبقات کی جو قدیم کتاب میں ہے اس میں ایک خلیفہ ابن خیاط کی کتاب طبقات ہے جو بہت زیادہ مشہور ہے اور بہت معتبر بھی ہے. اور اسی طرح بعد کے زمانے میں طبقات پہ کتابیں لکھی جاتی رہی، اور آخر زمانے میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ کی کتاب سیر و اعلام النبلاء، انہوں نے جو مشہور شخصیات ہیں صحابہ کرام کے اور پھر تابعین میں سے اور پھر بعد کے زمانے کے اپنے زمانے تک کے جتنے بھی مشہور شخصیات ہیں سیر و اعلام النبلاء میں ان کو جمع کیا ہے اور ان کے جو حالات ہیں بہت مفصل انداز میں ذکر کیے ہیں. اس کے بعد طبقات پر ایک اور طریقے سے بھی کتابیں لکھی جانے لگی، اور وہ یہ ہے کہ ایک فن کے جو علماء کرام ہیں ان کو علماء کرام نے اکٹھا کیا، جیسے طبقات الحفاظ اس میں صرف محدثین کا ذکر آ گیا. اس طرح طبقات المفسرین میں صرف مفسرین کے حالات جمع کیے جانے لگے. طبقات الفقہاء ہے، طبقات الاصولیین ہے، طبقات اللغویین ہے، طبقات الاطباء ہے، طبقات الشعراء ہے.
پھر جو فقہاء کرام ہیں ان میں پھر مذاہب کے اعتبار سے طبقات پہ کتابیں لکھی جانے لگی، جیسے طبقات الحنفیہ، طبقات الشافعیہ، طبقات الحنابلہ، طبقات المالکیہ. اس پر بہت زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں. پھر بعض صرف ایک صدی کی بنیاد پر لکھی جانے لگی، جیسے الدر الکامنہ فی اعیان المئۃ الثامنہ، یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، 8ویں صدی ہجری کے علماء کرام کے حالات ہے. اس طرح ضوء اللامع لأہل القرن التاسع، یہ 9ویں صدی ہجری کے علماء کرام کے حالات ہیں. پھر 10ویں صدی ہجری کے حالات پر کتاب لکھی گئی ہے، الکواکب السائرہ فی اعیان المئۃ العاشرہ. پھر 11ویں صدی ہجری کے حالات پر بھی کتاب لکھی گئی. اس طرح 12ویں صدی، 13ویں صدی، 14ویں صدی کے علماء کرام کے حالات پر بھی کتاب لکھی گئی ہے. تو اس سے بھی طبقات کا پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں شخصیت جو ہے کس طبقے میں ہے. اور یہ آپ حضرات کو پتہ ہوگا، طبقات کی پہچان اگر صدی وار ہو، صدی کے اعتبار سے، تو اس کی پہچان کا طریقہ ہے کہ جو 100 سے آگے ہو جائے تو وہ اگلی صدی میں شمار ہوگا. یعنی اس کا انتقال اگر مثلا 101 میں ہو تو یہ دوسری صدی میں شمار ہوگا. 201 میں بھی اگر ہو جائے تو یہ 201 سے لے کر 299 اور 300 تک یہ دوسری صدی شمار ہوگی. اور پھر 301 سے 400 تک یہ پھر تیسری صدی شمار ہوگی. تو اس طرح یہ طریقہ ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مثلا ایک شخص کو اس کا انتقال 301 ہجری میں ہوا ہے، تو چونکہ اس کا اکثر زمانہ دوسری صدی میں گزرا ہے تو اس لیے اس کو دوسری صدی کا عالم شمار کیا جاتا ہے. بہتر تو یہ ہے کہ جو جتنے بھی مشہور شخصیات ہیں ان کی کا سن وفات انسان کو معلوم ہو، لیکن چونکہ شخصیات بہت زیادہ ہیں اور سن وفات کو یاد رکھنا مشکل ہے، تو جو درمیانہ طریقہ انسان کو چاہیے کہ وہ معلوم ہو کہ فلاں کس طبقے کا ہے. یعنی صحابی ہے، تابعی ہے، تیسری صدی کا ہے، چوتھی صدی کا ہے، 5ویں صدی کا ہے. اب یہ بہت غلط بات ہے کہ انسان کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ کون سی صدی کا ہے. بعض مرتبہ 1-2 صدی کا اگر کی غلطی ہو جائے تو یہ بھی چلو قابل برداشت ہے، لیکن اگر بہت زیادہ صدیوں کا معلوم نہ ہو، مثلا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کو تیسری صدی ہجری کا شمار کرنا، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کو 11ویں صدی ہجری کا شمار کرنا، تو یہ غلط ہوگا. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وہ 9ویں صدی ہجری کا ہے، تو اگر 8ویں کا شمار کرے تو یہ چل جاتا ہے، 8ویں یا 9ویں صدی ہجری کا. لیکن اگر کسی کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ 8ویں 9ویں کا، بلکہ وہ کہہ رہے تیسری صدی ہجری کا ہے، تو یہ پھر بہت کمزور بات ہے. تو بہرحال یہ آج کا جو سبق ہے اس میں یہ ہے کہ ہم شخصیات کو پہچان لیں اور ان کے طبقے کو پہچان لیں کہ کس طبقے کا ہے. اور ظاہر ہے کہ طبقے کی پہچان کی وجہ سے ان کی بات میں بھی اور ان کے قول میں بھی اور ان کی کتابوں کے بھی مراتب ہوتے ہیں. اگر کوئی شخص متقدمین میں ہے تو اس کے قول اور اس کی جو کتاب ہوتی ہے، اس کا جو حوالہ ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے بنسبت متاخر کے. لہٰذا طبقے کی پہچان بہت زیادہ ضروری ہے.